بصیر. حضرات گرامی، آج ضرورت ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت واسطے آواز بلند کی جائے، اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت اس واسطے بھی آواز بلند کیتا جائے. اور اس کے نال صرف پاکستان اندر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ تے یہ بات فرض ہے کہ مسئلہ فلسطین واسطے بھی آواز بلند کیتی جائے. حضرات، فلسطین دے نال ساڈا تعلق دو نسبتاں دے نال ہے. سب تو پہلی بات، مسلمانوں دا قبلہ اول بیت المقدس فلسطین اندر موجود ہے. اور دوسری بات، فلسطین دے رہنے والا ہر مسلمان ساڈا انج بھائی ہے جویں اسی پاکستان اندر آپس اندر بھائی بھائی ہیں. حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالی میری جماعت نے دو جیت عالم دین اسٹیج کے تشریف فرما نے مفصل اور مدلل بیان فرما دیے. میں چند منٹ کے اندر ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا. فلسطین کے نال ساڈا تعلق کی رشتہ کی ہے، مل کر کے بولیے فلسطینیوں سے رشتہ کیا. حضرات، اتنا کمزور رشتہ نہیں، تہاڈی آواز اسرائیل تک جانی چاہیے اور فلسطین دے مظلوم مسلمانوں تک آواز پہنچنی چاہیے میڈیا دے ذریعے، تاکہ وہ سمجھن اسی پہ بستے ہیں، مجبور تے ہاں، لیکن ساری دنیا دے مسلمانوں دے دل اگر دھڑکتے نے تے ساڈے نال دھڑکتے نے. مل کر کے بولیے فلسطینیوں سے رشتہ کیا. اور حضرات، رشتہ کب تک قائم اور دائم رہے گا؟ جب تک اللہ پاک دے قرآن پاک دی اس آیت کی تلاوت ہوندی رہے گی. میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع بیت المقدس دی عظمت، بیت المقدس دی شان، بیت المقدس دا مقام کی ہے. اللہ پاک نے اس کو پہلا قبلہ بنایا. حضرات گرامی، بیت المقدس دی عظمت، شان، مقام دا اندازہ اس بات کو بھی لگایا جا سکتا ہے. جب میرے پیغمبر نے سفر معراج کیتا، حضور فرماتے نے میں حتیم اندر لیٹے آسی، میرے کو اللہ دے ملائکہ آئے آ کر کے میں اٹھا کر کے براق پہ سوار کیتا، میں بیت المقدس پہنچایا گیا. آقا فرماتے میں بیت المقدس پہنچے جا کر کے کی دیکھنا اللہ دے انبیاء علیہ السلام صفا اندر قطار بنا کر کے کھڑے نے. میں جبریل امین دے کو سوال کیتا، جبریل کو لوگ نے جبریل امین عرض کر لگے سونیا یہ تواڈے تو آن والے تواڈے تو پہلے آن والے انبیاء علیہ السلام نے جبریل کیوں کھڑے نے؟ سونیا تواڈے انتظار اندر کھڑے نے، تسی اتنا دو رکعت نماز پڑھاؤ. بیت المقدس اللہ پاک دا عزیز گھر ہے، جس گھر دے اندر نبی علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو جماعت کرائی. عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا ربدار پیغام آ گیا ہے، سواری لندر تے اے پرا کے آیا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے. جگ ساچ پہنچے
ہوئے سن نبی سارے تا جبریل نبیانو تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا سیدیاں کر لو صفا سیدیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ اور حضرات ایک بات یاد رکھے آجے غلط کہندے نے وہ لوگ جڑے ایک بات کہندے نے اہل حدیث دا امام کوئی نہیں۔ سنو جس نے میں اپنا امام تسلیم کیتا میرے امام صرف ابو بکر و عمر دے امام نہیں، میرے امام صرف عثمان اور علی دے امام نہیں، میرے امام صرف طلحہ اور زبیر دے امام نہیں، میرے امام صرف سعد اور سعید دے امام نہیں، میرے امام صرف اشرف بشرہ دے امام نہیں، میرے امام صرف مشرق والیاں دے امام نہیں، صرف مغرب والیاں دے امام نہیں، صرف شمال والیاں دے امام نہیں، صرف جنوب والیاں دے امام نہیں، صرف مکے والیاں دے امام نہیں، صرف مدینے والیاں دے امام نہیں، صرف عربیاں دے امام نہیں، صرف اجمیاں دے امام نہیں۔ معراج دی رات دی داستان پڑھ کے دیکھو اللہ نے میرے امام نو نبیاں دا بھی امام بنا چھڑے آئے۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات گرامی حضور فرماندے نے میں معراج تو واپس آیا ہوں آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں کو اعلان کر دیتا او مکے والے راہیاں طریقی اندر راہ کے تھوڑے حصے اندر بیت اللہ تو چلے بیت المقدس گیا ست آسماناں دی سیر کیتی ہے میں جہنم دے ہولناک مناظر دے کے جنت دے عظیم مناظر دے کے میں دیکھ کر کے راتوں رات آیا یہ مکے والے کیا لگے اللہ دے پیغمبر آسمان نہ تیزی گئے نہیں آؤ بیت المقدس کتنی بار گئے آؤ اگر تسی واقعی رات گئے جے دسو بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کتنی آنے بیت المقدس دے روشندان کتنے نے بیت المقدس دے دروازے کتنے نے حضور فرماندے نے میں اتنا پریشان ہویا اتنا پریشان اس تو پہلے میں کبھی بھی نہیں ہویا اللہ پاک نے جبریل امین کو دوبارہ بھیجیا جبریل جا میرے پیغمبر پریشان نے جبریل امین آمدے نے آ کر کے میرے پیغمبر دے کول سوال کر دے نے محبوب جی کیوں اتنے پریشان جے میرے پیغمبر فرمان دے جبریل رات لے گیا سی ان کھڑکیاں کچھ دے نے دروازے کچھ دے نے روشندان کچھ دے نے جبریل امین میرے پیغمبر نو فرمان لگے اللہ دے رسول تسی ایک مرتبہ گئے دے کھڑکیاں دروازے تے روشنداناں دا علم نہیں میں کتنی بار گیا کئی بار گیا سونیا میرے علم اندر بھی نہیں ہے نہ تسی جانتے جے نہ میں جاننا غیب جانن والا بھی اللہ بولو ظاہر جانن والا بھی حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک کافر سوال کر دینے میرے رب کریم نے اعلان فرمایا سارے پردے ہٹا دیتے جاؤ بیت المقدس میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے سامنے آ گیا حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دینے پوچھو کھڑکیاں پوچھو دروازے یہ پوچھتے جاندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستے جاندے نے بیت المقدس دی عظمت کی ہے میں بے عقیدت دا اظہار کیتا کرنا ایک باری میرے نبی بیت المقدس گئے نے دوسری واری بیت المقدس آپ میرے محمد کو لایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
حضرات گرامی بیت المقدس دی عظمت، بیت المقدس دی شان، بیت المقدس دا مقام کی ہے. حضور فرماندے نے ثواب دی نیت دے نال سفر کرنا ہے بیت اللہ دی طرف کیجئے، مسجد نبوی دی طرف کیجئے، بیت المقدس دی طرف کیجئے. کہ میرے نبی فرماندے نے بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھو گے ایک دے بدلے 1 لاکھ دا ثواب ملے گا. میری مسجد دے اندر نماز پڑھو گے ایک دے بدلے 1000 دا ثواب ملے گا. اگر بیت المقدس اندر جا کر کے ایک نماز پڑھو گے اللہ 500 نمازاں دا ثواب عطا کر دیں گے. حضرات گرامی بات طویل نہ ہو جائے. بیت المقدس دی عظمت شان مقام ان دی تعمیر ان دے فضائل بہت زیادہ اگر بات بیان کی جائے بات طویل ہو جائے گی. آؤ بات اختصار پر لے کر کی آئی ہے. نبی علیہ السلام دنیا کو تشریف لے گئے عیسائیاں میں بیت المقدس سے قبضہ کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیتا جہاد واسطے بیت المقدس نو آزاد کران واسطے. یہ لشکر پہنچے حضرات گرامی عیسائیاں دے جڑے پادری نے اتنا کیا لڑن دی لوڑ نہیں جنگ دی لوڑ نہیں ہے. اس طرح کیجئے امیر عمر امیر المؤمنین حضرت عمر نو بلاؤ. اسی قرآن تے انجیل دے اندر اونا دی نشانیاں پڑھیاں نے اگر وہ نشانیاں پوریاں ہو گئیاں بغیر جنگ دے بغیر لڑائی دے چاہتیاں امیر عمر دے حوالے کر دانگے. میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نے خط لکھے امیر عمر نو حضرت عمر مدینہ منورہ دے اندر ایک قافلہ لے کر کے چل دینے. تسی سوچو کہ کتنا بڑا قافلہ ہے. ایک عمر نے دوسرے میرے عمر دے غلام نے حضرات گرامی ایک ہی سواری ہے. کدی غلام سوار ہو جاندہ ہے کدی میرے عمر سوار ہوندے نے. جڑا لباس پہنیا ہویا نا اس لباس تے 14 پیوند لگے نے. بیت المقدس دے قریب پہنچے ابو بیدہ بن جراح دیگر پیغمبر دے صحابہ کرام نے استقبال کیتا. دیکھیا امیر عمر دے کپڑے آتے 14 پیوند لگے ہوئے نے. کہنے لگے پیارے عمر اے والی پشاک اتار دو اب نئی پشاک پہن لو عزیز عیسائیاں دے بڑے بڑے پادریاں نال ملاقات کرنی ہے. حضرت عمر فرماتے نے میں اسی لباس دے اندر ملاقات کراں گا. اس تا لباس اندر نہیں نے اس تا اللہ نے رکھیاں نے تے اسلام اندر رکھیاں نے. میرے عمر داخل ہوندے نے حضرات گرامی عیسائیاں نے انجیل کھول لی کھول کر کے کی پڑھتے نے پیغمبر دا ایک غلام آئے گا بیت المقدس کو آزاد کرن واسطے آئے گا. آپ سواری تے سوار نہیں ہوئے گا بلکہ غلام دیاں باریاں ہون گیاں. جڑا لباس پہنیا ہوئے گا اس لباس تے 14 پیوند لگے ہون گے. کہنے لگے لڑائی دی لوڑ نہیں ہے جنگ دی لوڑ نہیں ہے. آج چاہیے اپنے حوالے کیجئے. بیت المقدس صرف تواڈے حوالے نہیں بلکہ پیغمبر دے غلام دی شان عظمت اور مقام دے کے اسی بھی کلمہ پڑھ کے سونے محمد دے غلام بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بیت المقدس بلا رہے ہیں آج مسجد اقصی بلا رہی ہے. اے کوئی حضرت عمر دا غلام بن کے آن والا اے کوئی سیدنا امیر معاویہ دا غلام بن کر کے آنے والا اے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر کے آنے والا آج مسجد اقصی بلا رہی ہے. ایک بار پھر طیبہ سے بیت المقدس میں آ. ایک بار پھر طیبہ سے بیت المقدس میں آ. مسجد اقصی دیکھتی ہے رستا تیرا. حضرات گرامی مل کر کے کو لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی. حضرات تیری کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے تھی. فلسطینی بھائیاں دے نال اظہار ہمدردی کیجئے اور اپنی آواز کو بلند کیجئے. میرے تو قبل میرے بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارنامے بیان کر رہے سی. یہ بھی اعزاز صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہے. سب تو پہلے اگر مالی امداد فلسطین
فلسطین اندر پہنچائیے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی اسی اپنا مال بھی قربان کران گے، اپنی اولاداں نو بھی قربان کران گے۔ وقت آیا حکومت جہاد کا اعلان کرے، کوئی بھی اہل حدیث پیچھے نہیں رہے گا، اسی انشاءاللہ اپنی جان بھی قربان کر دوان گے، لیکن قبلہ اول بیت المقدس نو آزاد کروا کر کے روان گے۔ مل کر کے بولیے، اسرائیل کا صرف ایک علاج۔ جہاد والے اتنے نعرہ تکبیر، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ جدہ جدہ بولے دجا نہ بولے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبتین شاہ صاحب سے رشتہ کیا؟ مسروری صاحب سے رشتہ کیا؟ شاکر صاحب سے رشتہ کیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرات اس رشتے نو نبھان واسطے اور کچھ نہیں کر سکتے، مالی طاقت تے تسی کر رہے جے، لیکن وعدہ کرو اسرائیل دی مصنوعات دا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اللہ سانو یہ رشتہ صحیح معنی اندر نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔